العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں فرما دیجیے۔ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود شریف پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی دینی جلسے میں تقریر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں موقع پاتے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول لٹانا شروع کر دیتے۔ دوران سفر بس میں آپ نے نیکی کی دعوت دینا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنا شروع کیے۔ بس کا سفر تھا، گاڑیوں کا شور بھی تھا، ہوا بھی چل رہی تھی، لہذا دوران سفر زیادہ بولنے کے سبب آپ کا گلا بیٹھ گیا۔ جب آپ جلسے میں پہنچے تو حمد و ثنا سے بیان کا آغاز فرمایا۔ گلا بیٹھا ہوا تھا، جس مشکل سے آپ نے حمد و ثنا پڑھی تھی لگ رہا تھا کہ آج بیان مشکل ہی ہو پائے، مگر سچے عاشقان رسول کی انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان کی ابتدا میں عربی خطبہ پڑھنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو ہر مرض کا علاج اور اللہ پاک کے حکم سے شفا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ بس درود پاک پڑھنے کی دیر تھی کہ آپ کی آواز بالکل صاف ہو گئی اور گلے کی تکلیف بھی جاتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے 3.5 گھنٹے نہایت علمی اور پرجوش بیان فرمایا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوش نما ہے صلی علی محمد، قرب خدا و حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بلند رتبہ عالم دین، بڑے محدث یعنی علم حدیث کے ماہر اور ولی کامل ہیں۔ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو یوم محدث اعظم پاکستان منایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے آج ہم انشاءاللہ الکریم حضور محدث اعظم پاکستان کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ فیصل آباد پنجاب پاکستان کے مدنی اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ ہمیں ہمارے استاد محترم قاری غلام محی الدین صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ قاری صاحب کے تایا جان اور ان کے ایک ساتھی دونوں حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت عقیدت مند تھے۔ عموماً آپ کے پاس حاضر ہوتے اور خدمت کیا کرتے۔
ایک مرتبہ کی بات ہے، یہ دونوں حضرات رات کے وقت حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر کی مالش کرنا شروع کی۔ عام معمول یہ تھا کہ کچھ دیر کے بعد حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی فرما دیتے بس کرو آرام کرو، مگر اس رات عجیب معاملہ تھا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے اور یہ حضرات خدمت میں مصروف تھے۔ اسی انداز میں کافی دیر گزر گئی۔ درمیان میں وقفے سے آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ ہر بار سبحان اللہ کہنے کے بعد پھر پہلے کی طرح خاموش ہو جائے۔ آخر کافی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور قاری صاحب کے تایا جان اور ان کے ساتھی سے فرمایا، تم لوگ ابھی تک یہیں ہو، گئے نہیں؟ جاؤ جا کے آرام کرو۔ یہ دونوں حضرات اس وقت واپس چلے گئے، البتہ دل میں بات کھٹک رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اگلے روز جب حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، علی جان رات کیا معاملہ تھا؟ آپ نے وقفے سے سبحان اللہ کیوں کہا؟ پہلے تو محدث اعظم پاکستان نے کچھ نہ بتایا۔ جب انہوں نے بار بار عرض کیا تو فرمایا، رات میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہو، دیدار کی خیرات مل جائے۔ کافی دیر عرض گزاری کے بعد کرم ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے نوازا۔ روح پر نور روشن آنکھیں وہ جمال بے مثال دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ ایک بار دیدار کی نعمت نصیب ہوئی تو دل میں خواہش مزید بڑھی، شوق دیدار میں اضافہ ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، شربت دید نے آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہے، میں نے پھر درخواست پیش کی، کافی دیر عرض کرتا رہا، آخر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرم فرمایا، پھر دیدار عطا فرمایا۔ اس بار بھی میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ، عمر پر دیکھوں مگر سیری نہ ہو، بات کچھ ایسی تیری صورت میں ہے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں، میں نے تیسری مرتبہ پھر درخواست پیش کی، میری بار بار عرض پر ایک مرتبہ پھر کرم ہوا۔ میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اپنا دیدار کا جام عطا فرمایا۔ اس بار بھی میرے منہ سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اللہ پاک کی شان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے حسین و جمیل اور باکمال ہیں، مہر علی کی کیا مجال کی آپ کی شان بیان کر سکے۔ کہاں یہ آنکھیں اور کہاں یہ وہ روح زیبا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہو۔ کاش ان کے صدقے ہمیں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار کا جام عطا فرماتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سچے عاشق رسول ولی کامل حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام پاک محمد سردار احمد، آپ کی کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ 29 جمادی الاولیٰ 1321 ہجری کو قصبہ دیال گڑھ مشرقی پنجاب ہند میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیک وقت بلند پایا مدرس، بے مثال محدث، خوش بیان مبلغ، عظیم محقق، دیانتدار مفتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے سچے عاشق رسول، متقی، پرہیزگار اور سنتوں کے عامل۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن عام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پورے قصبے میں مشہور ہو گیا تھا، اس ننھے بچے کی پیشانی میں چاند جیسی روشنی چمکتی ہے۔ آپ کے ایک ماموزاد بھائی چودھری ناظر حسین صوفی صفت تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ صوفی ناظر حسین محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی محبت رکھتے۔
صوفی ناظر حسین کے آپ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق عموماً ایسی باتیں کرتے جنہیں اس وقت عجیب خیال کیا جاتا۔ ایک دن انہوں نے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی جان حیات محمد سے فرمایا، سائیں جی تمہیں مبارک ہو، میں تمہارے بھائی سردار احمد کی پیشانی میں نیک بختی خوش قسمتی کا ستارہ چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے دینی باتوں میں دلچسپی رکھتے۔ آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو والد محترم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے۔ ذکر و اذکار نعت خوانی کا ایسا شوق تھا، عموماً چلتے پھرتے نعتیں پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سکول جاتے ہوئے ساتھیوں کی شرارتوں سے الگ تھلگ رہتے۔ آپ کے گاؤں سے آم ٹھیلوں میں بھر کر منڈی لے جایا جاتا، راستے میں آم گر جاتے، طلبہ اٹھا کر کھا لیتے، لیکن آپ یہ گرے ہوئے آم نہیں کھاتے۔ سکول جاتے ہوئے راستے میں ایک برساتی نالا پڑتا جو عموماً موسم برسات میں بھر جاتا۔ کم عمر طلبہ اس نالے کو پار کرنے کے لیے اپنے کپڑے سمیٹتے تو گھٹنے ننگے ہو جاتے، لیکن حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی احتیاط اور کمال حیاداری رہا۔ آپ نالا پار کرنے کے لیے اپنے کپڑے نہ سمیٹتے بلکہ اپنے بڑے بھائی سے عرض کرتے، مجھے کندھوں پہ بٹھا کے نالا پار کرتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا عظیم و شان نرالا بچپن۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی ننھی سی عمر میں، ابھی آپ پر نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی، بالکل ننھی عمر کے اندر ہی، تو آپ نے اپنے بڑے بھائی سے عرض کیا کہ مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا دیں۔ شریعت کے احکام بھی لاگو نہیں ہوئے، اس عمر میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے، ذکر اللہ نعت مصطفیٰ سے زبان تر رکھتے۔ ایک یہ اللہ پاک کے بندے تھے اور ایک اہم ہے کہ یہ بچپن ہی سے شریعت کا لحاظ رکھتے۔ یہ اللہ پاک کے نیک بندے، اور ہم آج کہاں؟ آج تو نوجوانوں بلکہ بوڑھوں کو بھی شریعت کام کی خبر تک 40-50 سال کی زندگی گزار لی، ابھی تک علم دین نہیں سیکھا۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا تو دور کی بات، نماز قضا تک کر ڈالتے۔ ذکر و درود کی جگہ زبان پر فضول باتیں، ہنسی کہہ گئے، بلکہ عشقیہ فسقیہ اشعار، غیبت، چغلی، بہتان، گناہوں سے بری باتیں۔ اور رہی بات حیاداری کی، اس کا تو پوچھیے مت۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، غیر مسلم معاشروں کی اندھی پیروی کے لالچ میں گویا ہمارے معاشرے سے حیا کو دھو ڈالا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑوں کو پردے اور بے پردگی کے احکام کی معلومات تک نہیں، اپنے طور پر حیادار کہلانے والے بھی کھیل تماشوں میں، ورزش، تیراکی وغیرہ کے لیے یا بطور فیشن اپنا لباس پہنتے جن میں گھٹنے بلکہ رانے تک معاذ اللہ کھلی رہتی۔ پیارے اسلام بھائیوں، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ابتدائی تعلیم دیال کڑھی میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے۔ اسی دوران جامع مسجد وزیر خان میں ایک جلسہ ہوا جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونق افروز تھے۔ مشتاقان دید پروانوں کی طرح ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ اسی ہجوم میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نورانی چہرے کی زیارت کی اور دست بوسی کی سعادت پائی۔ اس ایک ملاقات میں ایسا اثر ڈالا کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ جلسے کے اختتام پر حجت الاسلام
مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیام گاہ پر پہنچے، عرض گزار ہوئے مجھے اب FA کرنے کا شوق نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ علم حاصل کر سکوں جس کی آپ نمائندہ ہیں۔ ولی کامل حضرت مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عرض گزار کی پیشانی پر سعادت کے چمکتے ہوئے آثار دیکھے تو پہچان گئے کہ یہ نوجوان اہل سنت کا عظیم راہبر ہوگا، لہذا شفقت فرماتے ہوئے درخواست قبول کی اور حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی کو اپنے ساتھ بریلی شریف لے گئے۔ کیا شان ولی کامل کی! ایک FA کے طالب علم نے شہزادہ اعلیٰ حضرت کو ایک نظر دیکھا، بس اسی دیکھنے کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ FA کا طالب علم راہ علم دین کا مسافر، صحبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کے میں پیالے سے نہیں نظروں سے دکھائی جاتی ہے۔ یار اسلام بھائیوں، یہاں ایک بہت ہی پیارا سیکھنے کا مطلب ہو، وہ یہ کہ متاثر ہونا بھی ایک کام ہے۔ کسی مذہبی رہنما سے متاثر ہونا جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ باجماعت مسجد میں ادا کرتا، اس کی استقامت سے متاثر ہونا، جو سنتوں کے ڈھانچے میں ڈرا، جو نیکی کی دعوت عام کرتا ہے، علم دین سیکھنے میں کوشش کر رہا ہوتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ایسے دینداروں سے متاثر ہونا ہر ایک کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ آج کل تو لوگ فلمی اداکاروں کی اداکاری کرتے ہیں، گلوکاروں کی گلوکاری سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی کسی کے فیشنیبل بال دیکھ کر ٹھنڈی آنکھیں بھرتا ہے، کوئی بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کے للچاتا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کی پرفارمنس دیکھ کر اپنے دل کو ہار بیٹھتا ہے، کوئی اعلیٰ عہدے داروں کا فین ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا کسی سے متاثر ہونا ہماری ذہنی سطح کو واضح کرتا ہے، یعنی ہم کسی باعمل سنتوں کے پیکر شخص سے متاثر ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا ذہنی دین واقع ہے، اور اگر ہم کسی دنیا دار شخص کو دیکھ کے متاثر ہوں گے تو ہمارا ذہن پتہ چل جائے گا کس حیثیت۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے متاثر ہونا چاہیے، جسے اللہ پاک نے قرآن کریم کا حدیث کا علم عطا، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، فرائض و واجبات بھی پورے ادا کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے تو اس کے حقوق بھی پورے ادا کرتا ہے۔ فیشن پرستی، فضولیات میں خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو دین کے معاملے میں پختہ ہے، آخرت کی فکر کرنے والا، جنت کی تیاری کرنے والا، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے والا، ہمیں چاہیے ہم اس سے متاثر، اسی پر رشک کریں، اسی کے جیسا بننے کی کوشش بھی ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مبارک معمول یہ تھا کہ آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی بیدار ہوتے، ضروریات سے فارغ ہو کر ذکر و مناجات میں مصروف ہو جاتے، شاہی مسجد میں نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے، صبح اور دوپہر تک، پھر ظہر سے عصر تک پڑھاتے رہتے، عصر و مغرب کے درمیان استفتاء یعنی پوچھے گئے فتووں اور خطوط کے جوابات عطا فرماتے، پھر مہمانوں سے ملاقات، آنے والوں کی پذیرائی، بادشاہ اہم معاملات پر غور، خدام دین، خدام رضا کو دینی مشورے، مسجد و مدرسہ کی تعمیری منصوبے، یہاں تک کہ رات پوری چھا جاتی، دن بھر کے تھکے ہارے طلبہ مطالعہ کر کر کے سو جاتے، مگر آپ کے کام ختم ہونے والے نام ہی نہیں لیتے، مطالعہ کرنے بیٹھتے تو رات گئے تک مطالعہ جاری رہتا۔ آپ کا کھانا سادہ اور کم مقدار ہوتا، گھر میں جو پکتا کھا لیتے، کسی خاص کھانے کی فرمائش بھی نہیں کرتے۔ عموماً ایک وقت کی غذا تھوڑا سا سالن، ایک چپاتی ہوتی جسے خوب چبا کر کھاتے، اور فرمایا کرتے کہ کھانا خوب چبا کر کھاؤ، دانتوں کا کام معدے سے نہ لو۔
معمول کے بغیر تناول نہ فرمائیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں. مسجد میں داخل ہونے، جوتا اتارنے، پہننے، مسجد سے نکلنے کے آداب کا خود بڑا لحاظ رکھتے اور دوسروں کو بھی پابندی کی تاکید ارشاد کرتے. حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک اور بڑی نرالی ادا تھی کہ آپ اپنے پاس گھڑی نہیں رکھتے، اس کے باوجود ہر کام وقت پر ادا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے کاموں کے لیے اوقات مقرر کر لو، پھر ان پر عمل کرو. انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کاروں کا ایک شیڈول بنایا ہوا. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی مشہور و معروف کتاب فیضان سنت کے اندر صفحہ نمبر 401 پر لکھتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ بازار گھنٹہ گھر فیصل آباد میں منعقد ہونے والی محفل میلاد میں بیان فرما رہے تھے. بیان کا موضوع نورانیت مصطفیٰ تھا. بیان جاری تھا کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپ کی توجہ دائیں بائیں طرف ہونے والی ایک ٹیوب لائٹ کی طرف گئی. یہ ٹیوب لائٹ کسی فنی خرابی کی وجہ سے کبھی جلتی کبھی بجھتی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ٹیوب سے مخاطب ہو کر فرمایا، ارے ٹیوب تو کبھی جلتی ہے کبھی بجھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے تمام جہان روشن ہو گیا اور تو کیوں نہ شکری بنتی ہے. خبردار خبردار تو بجھی. تو یاد رکھنا آپ کے اس ارشاد سے نعرہ رسالت کی گونج پڑ گئی. تمام حاضرین نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ ٹیوب لائٹ اختتام جلسے تک متواتر لگاتار روشن. آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے تمام جہان روشن ہو گیا اور آج نورانیت مصطفیٰ کے موضوع پہ میں بیان کر رہا ہوں اور لائٹ تو کبھی بجھتی ہے کبھی جلتی ہے. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعلیٰ اوصاف بڑا وصف یہ تھا کہ آپ علم سیکھنے اس پر عمل پیرا ہونے کا بہت جذبہ رکھتے تھے. آپ نے دارالعلوم منظر الاسلام بریلی شریف سے علم دین حاصل کیا. آپ مفتی حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہیتے شاگرد تھے. جن دنوں محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ منظر اسلام بریلی شریف میں زیر تعلیم تھے، ان دنوں مدرسے میں بجلی کا انتظام نہیں تھا. ساتھی طلبہ کے سو جانے کے بعد بھی محلہ سودا گرام سرکاری لالٹین کی روشنی میں اپنا سبق یاد کیا کرتے. جب شفیق اساتذہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے کمرے میں لالٹین کا بندوبست کر دیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں حاضر ہوتے، نماز با جماعت میں کچھ تاخیر ہوتی تو کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے. یہ آپ کی زندگی کے معاملات ہیں. آپ نے بچپن کے اندر زندگی کیسے گزاری وہ بھی آپ نے سنا، اور آپ جب علم حاصل کر رہے تھے تب آپ کی زندگی کا کیا معاملہ. نماز عشاء کے بعد کتابیں سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے، مطالعہ کرتے. بعض اوقات تو فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی لیکن مطالعہ ختم نہیں ہوتا. آج انہی کی اس محنت کا پھل ہے کہ ہر شخص کی زبان پہ یہ ہے نا محدث اعظم پاکستان. ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے کہا آپ آنکھوں پر زور نہ دیں. اس بنا پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چاہا کہ کچھ دن کے لیے کتابیں پڑھنا بند کر دیں، مگر ایسا نہ کر سکتے. کتابیں سامنے ہوں، فرصت بھی ہو، پھر مطالعہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے، جس طرح تازہ روٹی اور تازہ سالن مزہ دیتا ہے نا، اسی طرح تازہ سبق اور تازہ مطالعہ بھی مزیدار ہوتا ہے. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کیسے گزاری، کیسے بسر کی، اس کے حوالے سے آپ نے سنا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے اوقات کا ایک شیڈول بنائیں کہ ہم نے صبح فجر سے پہلے یہ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہم اس طرح کریں، اور وہ سارے معاملات انسان کی شریعت کے مطابق ہوں۔ تو ہمیں اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسے گزری، ان کی زندگی کے واقعات پڑھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار